السلام علیکم ٹو کلاس، کہتے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ آج ہے بیٹا ہفتہ 19 دسمبر 2020۔ آج ہم کریں گے ورک شیٹ کا پیج نمبر 4۔ اس میں سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ یہ بیٹا خالی جگہ ہے سبق نمبر 12 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بک میں کر بھی چکے ہیں۔ نمبر 1، نبوت کے 1.5 سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا۔ نمبر 2، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی اکثر جنگوں میں مسلمانوں کو ڈیش نصیب ہوئی۔ نمبر 3، ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ڈیش سامان پیش کر دیا۔ نمبر 4، واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کا لقب ملا۔ نمبر 5، نبوت کے 1.5 سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ آپ نے خالی جگہ پر کر لینی ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ الفاظ ہیں اور یہاں اپنے جملے لکھنے ہیں۔ یہ بھی بیٹا سبق نمبر 12 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں اور یہ ہم اپنی نیٹ نوٹ بک پر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ایک اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو، ٹھیک ہے؟ مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جاندار چیزیں، انہیں ہم مخلوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لقب کہتے ہیں کسی شخص کو اس کی کسی خوبی کی وجہ سے لقب کہتے ہیں ایسے نام کو جو کسی شخص کو اس کی خوبی کی وجہ سے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے وصال۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے فوت ہو جانا، وفات پا جانا۔ آپ نے ان کے جملے لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نیچے یہ سوالات دیے ہیں۔ سوال نمبر علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کی قیادت کس نے کی؟ ہم یہ ریڈنگ بھی کر چکے ہیں اور یہ سوالات ہم اپنی نیٹ نوٹ بک پر بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کا جواب یہاں لکھ لینا ہے۔ بے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ کیا ہم نے پڑھا تھا نا اصل نام کیا تھا؟ وہ ہم نے لکھنا ہے۔ جیم، خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پر جواب میں لکھ لینا ہے۔ اگلا سوال ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کون تھے؟ ٹھیک ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ یہ ہم نے اس کا جواب یہاں پر لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ ان کی کس خوبی کی وجہ سے ان کو لقب دیا گیا صدیق کا؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے یہاں پہ اس کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ آپ کو ایک کالم میں الفاظ دیے ہیں اور ادھر آپ کو معنی دی ہیں۔ وصال کا کیا مطلب ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ قیادت، صدیق، فتح، خلیفہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم اپنی نیٹ نوٹ بک پر بھی کر چکے ہیں اور بک میں بھی جب ہم نے ریڈنگ کی تھی تو تب بھی ہم بک میں بھی اس کے معنی ہیں، ہم تب بھی پڑھ چکے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 6 ہے، مذکر کی مؤنث لکھیے۔ یہ ہمیں ایک کالم میں مذکر دیے گئے ہیں، ان کے سامنے ہم نے ان کی مؤنث لکھنی ہے۔ یہ بھی بیٹا سبق نمبر 12 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق میں ہیں، ٹھیک ہے؟ استاد کی مؤنث، یہ بیٹا مذکر سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جو ہیں جوڑے بنائے ہیں اور جو مرد مذکر اور مذکر کے لیے مرد کے لیے مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ استاد، اس کی مؤنث کیا ہے؟ صاحب، چپڑاسی، موچی، حاجی، بیل، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے مذکر کے مؤنث لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا بیٹا پیج ہے ہمارا پیج نمبر 6۔ اس میں بھی دیکھیں باقی مذکر کے مؤنث لکھنے ہیں۔ مینڈھا، شیر، پڑوسی، ٹھیک ہے؟
یہ پڑوسی پڑوسی، ہاتھی، گھوڑا، باورچی. ٹھیک ہے، ان کے آپ نے مؤنث یہاں پر لکھ لینے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں. یعنی جو جملے صحیح ہیں ان پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط ہیں وہ ان پر ہم نے کراس کا نشان لگانا ہے. نمبر 1 ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عبداللہ تھا. ان کا سلام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. یہ صحیح ہے تو اس پہ ٹک لگا دیں، غلط ہے تو کراس لگا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ نے اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹک لگا دیں، غلط ہے تو کراس لگا دیں. نبوت کے 10ویں سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا. نبوت کے 10ویں سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تھا. اگر یہ صحیح ہے تو ٹک لگا دیں، ورنہ کراس لگا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے. صحیح ہے تو ٹک لگا دیں، غلط ہے تو کراس لگا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. صحیح ہے تو ٹک لگا دیں، غلط ہے تو کراس لگا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 14 ہجری کو ہوا. کیا یہاں پہ بھی صحیح ہے تو ٹک، ورنہ غلط ہے تو کراس. ٹھیک ہے، یہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. ریڈنگ بک ورک، نوٹ بک ورک. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا یہ جو ہے ورک شیٹ کے پیجز مکمل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور کام کر کے اپنی اس کی پک جو ہے جی پر مجھے سینڈ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.